نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ایک دفعہ ہمارے دلوں کو ہدایت اور دینداری کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینا اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا۔ اے اللہ، میری یہ آواز ہر اس خاتون تک پہنچا دینا جو تیرے قرآن کو سیکھنا چاہتی ہے، جو تیرے دین کو سیکھنا چاہتی ہے، اور ہر وہ عورت جو تیرے کلام سے محبت رکھتی ہے، اس تک میری آواز ضرور پہنچا دینا۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی یہ ادنا سی سعی میرے مالک، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما لینا، اس میں برکت ڈال دینا، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرما دینا۔ گوشہ نور کی ہر سسٹر، گوشہ نور میں آنے والی ہر بہن کے دل کو قرآن کے نور سے منور کر دینا۔ آمین ثم آمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں ذکر آیا تھا خلیفہ کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور آپ لوگوں کی جب اسائنمنٹس ہم نے چیک کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ خلیفہ کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لفظ خلیفہ کے مفہوم کو ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ اور پوائنٹس جو ہیں ان کو ایلیبوریٹ کرنا چاہیے، ان کو یہاں ڈسکس کرنا چاہیے۔ پہلے ہم لفظ خلیفہ جو ہے اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خلیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بنایا تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کرۂ ارض پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے افضل انسان ہے، اور اللہ کی جو صنائی ہے اس کا نقطہ عروج وہ انسان ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو انسان بہت خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی، اور اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب یہاں پر یہ بات بہت قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے کہ خلیفہ اور ایک عام اشرف المخلوقات انسان، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے؟ اس میں مسلمان، غیر مسلم، کیا کوئی فرق ہے اس بات میں؟ تو اس پوائنٹ کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ ایک ایسا نامینیٹڈ پرسن ہوتا ہے جس کو کچھ بادشاہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو قواعد و ضوابط دیتا ہے، ایک پوری رولز اینڈ ریگولیشن، قواعد و ضوابط کی ایک لسٹ بادشاہ خلیفہ کے حوالے کرتا ہے، اور پھر اس خلیفہ کو ان رولز اینڈ ریگولیشن کی پوری طرح پابندی کرنی ہوتی ہے، اور خلیفہ اپنے بادشاہ کی حکمرانی اور اس کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہے کہ جس کے پاس بادشاہ کی طرف سے ایک اپائنٹمنٹ لیٹر ہوگا، اور اس کے پاس قواعد و ضوابط کی پوری ایک لسٹ ہوگی، ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس نے اپنی بالادستی کو وہاں پر جو ہے وہ قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اپنی حکمرانی وہاں پر قائم کرے گا، لیکن اصل بادشاہ کون ہے وہ یہ عوام کو بتائے گا۔
وہ مخلوق کو بتائے گا کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، نائب ہوں، اصل حکمران کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، خلیفہ کبھی بھی اصل حکمران نہیں ہوتا، وہ بتاتا ہے کہ میں کسی اور کا نومینیٹڈ پرسن ہوں. یہ فرق ہے ایک قادر مطلق بادشاہ میں اور ایک خلیفہ میں. خلیفہ کسی بڑے بادشاہ کا آگے نومینیٹڈ پرسن ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات یہاں پر ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ کیا ہر پرسن خلیفہ ہے، ہر انسان خلیفہ ہے؟ ہر انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہم نے یہ بات ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم عطا کیے تھے، اور وہ تمام کے تمام علوم اس انسان کے برین کے سافٹ ویئر میں فیڈ کر دیے گئے تھے، انسٹال کر دیے گئے تھے، اور ان علوم کو بروئے کار لا کر انسان اس دنیا میں اپنی ترقی کی منازل اب تک طے کرتا آیا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ ارتقائی منازل طے کرتا چلا جائے گا. علوم اس کو دیے گئے اور پھر اس کو اختیارات دیے گئے. قوانین، اللہ کے جو قوانین ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی انسان ہے وہ ان قوانین کو فالو کرے گا، یعنی محنت کرے گا، اسٹرگل کرے گا، جستجو کرے گا، غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اور اس ساری کوششوں کے بعد جو اس دنیا کے علوم کے اوپر دسترس حاصل کر کے اپنی کھوج کے بعد ایجادات کرے، جو بھی کرے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. اس کے لیے مسلمان ہونا، نان مسلم ہونا، اس کی کوئی قید نہیں ہے. قید کہاں پر ہے؟ خلافت اس کے پاس ہے. اب یہ بات ایک باریک سا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لینا ہے ہم نے کہ بادشاہ کا خلیفہ وہ ہے جس کے پاس رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشن کی پوری بک ہوگی، اور اس کے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر ہوگا. جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ بھی دنیا میں تمام جو دنیا کی چیزیں ہیں، تمام جو وسائل ہیں، وہ ہر انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیے ہیں. ہر انسان کے لیے کھلی آپشن ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اس پہ جستجو کرے گا تو وہ ترقی حاصل کرے گا. اچھا، اب وہ ترقی حاصل کر کے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں پر وہ کیا کہنا چاہیے کہ سمندروں کے سینے پر بھی وہ سوار ہے، اور آسمانوں کی بلندیوں پر بھی، آسمانوں کی کہکشاؤں تک بھی اس کی رسائی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام رسائی، یہ تمام سائنسی اور جدید علوم کے اوپر تعلیم و تحقیق جس نے بھی کی، خواہ وہ مسلمان تھا یا نان مسلم تھا، اس کو اس کے ریزلٹس ملے، کیونکہ یہ سب انسانوں کے لیے یہ والا میدان کھلا ہے. جو بھی جستجو کرے گا، محنت کرے گا، وہ اس کا ثمر پائے گا. اچھا، اب ان تمام وسائل کو حاصل کر لینے کے بعد، یہ قوتیں حاصل کر لینے کے بعد، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے؟ کیا یہ سب کچھ سائنسی ایجادات جو کی گئی محنت کے بعد، جستجو کے بعد، ان کو انسانیت کی برائی کے لیے استعمال کرنا ہے، انسانیت کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس کے پاس وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی لسٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہوتے ہیں. انبیاء کے پاس کون سے ذرائع، کون سے وسائل، کیسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے ہیں، انسانیت کی بقا، انسانیت کے اوپر مہربانی اور انسانیت کے ساتھ محبت کا جو درس ہے، وہ صرف اور صرف انبیاء اور مذہب نے ہمیں دیا ہے. اور جو سائنسی ترقی ہے وہ کوئی بھی حاصل کر لے، لیکن وہی سائنسی ترقی ایٹم بم بن کے تباہی اور بربادی بھی پھیلا سکتی ہے، اور وہی سائنسی ترقی جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بھلائی کے کام کرتی ہے. یہ فیصلہ
جو ہے یہ مذہب کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، خیر اور شر میں تمیز ہمیں مذہب سکھاتا ہے، اور خلیفہ وہی ہے جو خیر کو نافذ کرتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے انسانیت کو کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ خلیفہ اپائنٹڈ ہے، اور جو انسان اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے تمام وسائل، تمام چیزیں کائنات کی مسخر کر دی گئی ہیں، وہ چاہے تو اس میں سے جتنا بھی فائدہ حاصل کرے وہ کر سکتا ہے۔ یہ بات خلیفہ کو کے لفظ کو سمجھنے کے لیے مجھے لگا، آپ لوگوں کی اسائنمنٹس جب میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے جس کو ہمیں مزید تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی، وہ یہ تھا کہ ہم نے پچھلی آیات میں یہ پڑھا تھا نا، ابا واستکبر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کر دیا۔ اب اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ ابا واستکبر، تکبر کر دیا اور انکار کر دیا، اس بات پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تو ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان باتوں کو یہاں پر آج ہم دوبارہ لیبوریٹ کریں گے، دوبارہ اس کی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس سے ہمیں معلوم یہ پڑتا ہے کہ انکار کی وجہ کیا تھی؟ انکار کی وجہ تکبر تھی۔ تکبر کیا ہے؟ اور انسان کوئی بھی تکبر کیوں کیا جاتا ہے؟ اپنی ذات کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ وجہ ہوتی ہے تکبر کرنے کی۔ جب انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، تو پھر تکبر کی آٹومیٹکلی نفی ہو جاتی ہے۔ تکبر کب تک رہتا ہے؟ جب تک معرفت الہی نہیں ہوتی، جب تک اللہ کی ذات کی پہچان نہیں ہے، اس وقت تک انسان جو ہے وہ اپنی غلط فہمی میں یا کوئی بھی اپنی غلط فہمی میں اس کو سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس سوچ کی نفی ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات پر حکمرانی کس کی نافذ کرنی ہے؟ اللہ کی نافذ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ یہ میری عبادت کریں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں لفظ آیا ہے عبادت کرنا، یا یہ لفظ نہیں آیا کہ میری پوجا کریں؟ تو مطلب ہمیں اسے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ معرفت ضروری ہے۔ جب تک کسی کی پہچان نہیں ہوگی تب تک اس کی پوجا تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس کی جو معرفت ہے جب وہ حاصل ہو جائے گی، جب پہچان جائے گا کوئی رب کو، تو پھر وہ اس کی عبادت کرے گا۔ اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی، لیکن اس کو کیا تھا کہ اس کی وہ عبادت محض پوجا تھی، اس کو معرفت الہی حاصل نہیں تھی۔ اگر اس کو معرفت الہی ہوتی کہ قادر مطلق تو اللہ کی ذات ہے، تو پھر وہ کبھی بھی تکبر میں نہ پڑتا۔ یہ ایک قانون بن گیا، ایک اصول بن گیا کہ رب کو پہچانے بنا اگر کوئی رب کی ساری زندگی بھی عبادت کرے تو وہ عبادت اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کو معرفت الہی حاصل نہیں تھی۔ اور اگر کوئی عبادت رب کی معرفت کو حاصل کیے بنا کی جائے تو وہ عبادت کیا کرتی ہے؟ وہ اس عبادت کا ثمر کیا ملتا ہے؟ اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوگا کہ ایسی عبادت پھر تکبر پیدا کرے گی۔ جب کوئی رب کو پہچان لیتا ہے تو رب کو پہچان لینے کے بعد پھر اس کی عبادت سے تکبر جو ہے، پھر اس کی عبادت تکبر پیدا نہیں کرتی، کیونکہ وہ رب کی معرفت کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ رب تو بہت بڑا ہے، وہ چاہے تو میری عبادت قبول ہی نہ کرے، وہ چاہے تو قبول کر لے۔
ٹھیک ہے نا، وہ تو قادر مطلق ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ اسی رب کی توفیق سے کر رہا ہوں، کیونکہ رب کی قادر المطلق ہونے کی صفت کو ہم جان جاتے ہیں۔ یہ صفت کو جاننا بڑا ضروری ہے، جب تک یہ صفت ہم نہیں جانتے تب تک کی عبادت ہمیں خطرے سے باہر نہیں نکال سکتی، تب تک ہم خطرے میں ہیں۔ خطرے سے ہم کب نکلتے ہیں؟ جب ہمیں معرفت الہی جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ جب معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر عبادت فائدہ مند ہوتی ہے، ورنہ انجام کیا ہوتا ہے؟ ورنہ وہی انجام ہوتا ہے جو ابلیس کا ہوا تھا۔ تو یہ معرفت الہی ہونی بے حد ضروری ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ 54 نمبر آیت سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ فأزلہما الشیطان، پھر پھسلا دیا بہلا دیا شیطان نے، انہا فاخرجہما مما کان فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اور اس درخت کے باعث، اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ اب ہم اس آیت کو سمجھ لیں کہ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا میسیج ہمیں دیا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس پھر پھسلا دیا شیطان نے ان کو۔ اب یہاں پر ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی تھی یا آدم سے گناہ ہوا تھا اور اس گناہ کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اس دنیا میں آ کے۔ یہ کانسیپٹ بالکل ہمارے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تو کس لیے بنایا؟ زمین کے لیے بنایا۔ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ بات ہمیں ایسے پتہ چلی کہ ابھی اللہ نے پیچھے کیا کہا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ نے بنایا ان کو زمین پر بھیجنے کے لیے ہی تھا، اور ان کو جنت میں کچھ عرصہ کے لیے تربیت کے لیے رکھا گیا، اور اس تربیت میں کیا تھا کہ ان کو بہت کچھ سکھلانا مقصود تھا، اور اس تربیت میں پھر انہیں آزمایا گیا، امتحان ان پہ ڈالا گیا۔ امتحان کیا ڈالا گیا؟ کہ سب کچھ کھاؤ پیو، جو بھی ہے اس یہاں پر نعمتیں ان سب سے تم مستفید رہو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ ایک خاص درخت تھا جس کے بارے میں یہاں پر واضح نہیں کہا گیا، مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف آراء لکھی ہیں، اور یہ کیا تھا کہ ان کی آزمائش مقصود تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں انہیں اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو جہاں وہ تھے۔ اب اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ پھسلا دینا کیا ہوتا ہے۔ پھسل جانا ہوتا ہے کہ ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر کوئی شخص جو ہے، اگر جیسے کیلے کا چھلکا ہے، کسی کا ارادہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اس کیلے کے چھلکے سے پھسلے، اب کیا ہے کہ اچانک ہی پھسلا جاتا ہے نا، کوئی جان بوجھ کے تو نہیں پھسلا جاتا۔ اور آدم کو تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ تم یہ کھاؤ گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، ورنہ تم، یعنی اس کو اچھی نوید دی تھی، ایک اچھا خواب دکھایا تھا، اور ان سے جو بھول ہوئی تھی، جو وہ پھسلے تھے، وہ بدنیتی سے نہیں بھول ہوئی تھی، وہ ان کی نیت بری نہیں تھی، ان کی نیت اچھی تھی، وہ ٹھیک تھی ان کی نیت، وہ تو ہمیشہ وہاں رہنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کی بات مان لی، اور چونکہ نیت پیچھے ٹھیک تھی اور مقصود جو تھا وہ تربیت تھی، اور یہ باتیں ساری کی ساری ہمیں واضح ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ کانسیپٹ جو ہے
یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو قرآن کا جن کو فہم نہیں ہے وہ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ آدم سے گناہ ہو گیا اور ان کے گناہ کی سزا بھگت رہے ہم دنیا پہ آئے. ایسا قطعا نہیں ہے. دنیا کے لیے ہی آدم کو بنایا گیا تھا اور دنیا میں ہی آدم نے آنا تھا. وہاں پر کیا ہے، وہ امتحان تھا، وہ آزمائش تھی، اور پھر وہ ان کی قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ان کو شیطان نے جو تھا وہ بہلایا اور وہ بہل گئے، اور ان کا مقصد جو تھا وہ مزید قرب حاصل کرنا تھا. خدا نخواستہ خدا کی نافرمانی ان کا مقصد نہیں تھا. جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ. اب کیا ہے کہ تم زمین پہ چلے جاؤ، اور زمین پہ کیا ہے کہ تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہ بڑی ایک پوائنٹ ہے یہ بھی سمجھنے والا، جو یہ کہا گیا نا کہ زمین پر تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک رہنے کا ٹھکانہ ہے. پیچھے اس سے کہا گیا کہ تم میں سے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یہاں ہم اس پوائنٹ کو بھی سمجھیں گے کہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اور دوسرا پوائنٹ سمجھنے والا کیا ہے کہ ایک وقت مقررہ تک یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے ایک ٹھکانہ رہے گی. دنیا میں انسان کو پھر امتحان کے لیے بھیجا گیا اور بتا دیا گیا کہ دنیا میں کیا ہے کہ انسان ہی انسان کا دشمن ہوگا. گویا کہ انسان گروہوں میں بٹ جائیں گے اور یہ گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے. اچھا، ایک تو یہ گروہوں کی دشمنی آ گئی، انسان ہی انسان کا دشمن ہوگا. اور جب اس مضمون کو ہم قرآن پر نگاہ ڈالتے ہیں اور کسی دوسری جگہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی آیت نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ایک اور صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں، سورۃ تغابن میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعصوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم. اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان بھی انسانوں کے دشمن ہیں، اور بعض اوقات جو قریبی رشتے ہیں ان میں بھی یہ دشمنی آ جاتی ہے. بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں اولاد کے، بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا. سم ٹائم ایسا امتحان آتا ہے کہ یہی رشتے ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں. قرآن نے یہاں پر کیا کہا؟ قرآن ہمیں خبردار کر رہا ہے. سب سے سچا، سب سے پکا رشتہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ان کے نام پر حاصل کیے گئے تمام رشتوں پر قانون انہی کا چلے گا، اللہ کا چلے گا، اللہ کے رسول کا چلے گا. اور اگر خدا نخواستہ کہیں پر ان رشتوں میں آزمائش آ جائے تو ہمیں قرآن کی اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے کہ ایسا ممکن ہے. اکثر جب یہ آزمائش آتی ہے اولاد کی، ازواج کی، تو لوگ بڑا تڑپتے ہیں، اسپیشلی خواتین بہت تڑپتی ہیں اس آزمائش پہ. تو اس وقت ہمیں قرآن کی اس آیت کو یاد کر لینا ہے. اور اس آزمائش پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو. جب یہ آزمائش آئے تو کیا کرنے کا حکم آیا ہے؟ معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور بخش دینا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 جو لفظ ہیں وہ مہربانی کے استعمال ہوئے ہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو. 3 لفظ آئے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ نے کیا کہا ہے، بہت زیادہ درگزر سے کام کرو اگر ایسا وقت آ جائے. اور بے شک اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے اور وہ غفور ہے اور بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے. اب جو انسان دنیا میں آیا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو انسان دنیا میں آ گیا، اس دنیا میں اس کے لیے کیا ہے
جو آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں میں ایک آزمائش کیا نظر آتی ہے ہمیں؟ دشمنی کی آزمائش. ہمیں مخالفتیں آئیں گی ارد گرد سے، قوموں کی، گروہوں کی، خاندانوں کی، کہیں بھی آ سکتی ہے، ایون کہ اپنے گھر میں بھی آ سکتی ہے. اور ایسے میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے اور معاف کر دینا ہے اور وہاں سے گزر جانا ہے. اس پہ ہم نے پھنسنا نہیں ہے، اس پہ اڑنا نہیں ہے. بس ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو بس پھر ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم درگزر والا رویہ اپنائیں. اگر کہیں فیملی میں، ہم تو اپنے تئیں بات کریں گے نا، ہم قوموں کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو خواتین اپنے ہی کیا کہنا چاہیے جو ہمارا ایریا ہے ہم اس کی بات کریں گے نا. تو ہمارا ایریا تو یہی ہے نا کہ فیملی ہو گئی، میاں بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، تو ہمارا ایریا تو اتنا صحیح ہے نا. تو اس میں اگر ایسا وقت آ جائے، امتحان آ جائے، تو قرآن ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے. اب اس سے اگلی آیت ہے 37 نمبر آیت، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اچھا، یہ پچھلی جو آیت تھی اس کا یہ پوائنٹ رہ گیا کہ زمین پر کچھ عرصہ مستقر و متاع الی حین. ہم نے دشمن کو تو دیکھ لیا، اب اس پوائنٹ کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جب اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا تو ساتھ کیا کہہ دیا کہ تم زمین پر رہو، یہ کیا ہے، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے، وقت مقررہ کے لیے وہاں پر تمہارے رہنے کی جگہ ہے. اب زمین ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا، یہ ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہے. جس کی جتنی زندگی ہے اس نے اپنا اتنا ٹائم اس دنیا میں پورا کرنا ہے، اور پھر پورا کرنے کے ساتھ کیا ہے، کرنے کے بعد کیا ہے کہ یہاں سے چھوڑ کر چلے جانا ہے جو اس کی اصل جگہ ہے. مومن کی اصل دنیا، مومن کی اصل جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو مقررہ مدت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بھیجا، اور پھر انسان کی ضرورت کی تمام اشیاء جو ہے وہ اللہ نے یہاں پر سامان زندگی جو ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے اس دنیا میں رکھا. کب تک کے لیے؟ مقررہ وقت کے لیے. وہ مقررہ وقت جب ختم ہو جائے گا تو پھر سب ختم، پھر انسان کی موت آ گئی اور انسان جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں چلا گیا. اور یہاں پر کیا کرنے آیا تھا؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا کس کے لیے؟ لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انس و جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں، تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اب دنیا میں مستقل ہم حالت امتحان میں ہیں. اگر ہم سکھوں کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی مزے کی زندگی ہے ہماری، تب بھی ہمارا امتحان ہے. کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے. ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا امتحان نہیں چل رہا، پھر بھی امتحان چل رہا ہوتا ہے. ان ساری نعمتوں کا ہم اسراف تو نہیں کر رہے، ان ساری نعمتوں کا ہم غلط استعمال تو نہیں کر رہے، ان ساری نعمتوں کا ہم ضیاع تو نہیں کر رہے ہیں. نعمتوں کا ضیاع کیا ہے؟ وقت کو ضائع کرنا. اللہ نے صحت دی، اللہ نے تندرستی دی، اوقات دیے، مال کی فکر نہیں ہے، کمانے کی فکر نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. وہ نبی آخر الزمان، وہ پیارے نبی جو بخشے بخشائے تھے، جنتیں جن کے لیے بنی تھی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو رات کو قیام کرو، تو ہم آرام دہ بستروں پہ سو رہے ہیں، اسی نبی کے فالوور ہے نا. تو ہمارے لیے کتنا قیام اللیل ضروری ہے ہمیں نہیں پتا. ہم سے تو فجر ہی پڑھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا ہے کہ سکھوں میں بھی امتحان ہے، دکھوں میں تو ہے ہی. دکھوں کا امتحان، جب دکھ آتے ہیں نا زندگی میں، آزمائشیں آتی ہیں، تب تو ہم بڑا تڑپتے ہیں. لیکن جب زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں تو ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ہم حالت امتحان میں ہیں. جتنی آسانی ہے اتنا امتحان سخت ہوگا ہمارا، کہ اللہ نے ہر نعمت دی
تو ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امانت ہمارے سپرد کی گئی، دین کا پیغام جو ہمیں آگے پھیلانا تھا، ہم نے اس کے لیے کیا سٹرگل کی؟ یہ تو ایک وقت مقررہ ہے نا، اللہ نے موت کا دن ہر فرد کا مقرر کر دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہم جی لیں گے تو کتنا جی لیں گے؟ 70 سال، 80 سال، اس میں سے 60 سال کی عمر تک ہی ہماری توانائیاں اچھی رہتی ہیں۔ 50 سال کے ہم ہوتے ہیں تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، دستک شروع ہو جاتی ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ ڈرانے والے ایک تو پیغمبر تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو قرآن میں ہمیں بار بار اللہ کا پیغام سناتے تھے، ہمیں واپسی کے دن سے ڈراتے تھے، اور جو ہماری ذات میں بڑھاپے کے اثرات آتے ہیں، یہ بھی تو ہمیں انڈیکیشنز ہے نا، یہ بھی چھوٹے چھوٹے میسیجز ہمیں موصول ہو رہے ہوتے ہیں۔ بال سفید ہونا شروع ہو گئے، صحت میں خرابی شروع ہو گئی، سسٹم خراب ہونا شروع ہو گیا، انرجی کا لیول کم ہو گیا، تو کیا ہے کہ یہ جو بڑھاپا ہے یہ بھی ایک قسم کی ایک دستک ہے اس بات پہ کہ ہمیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو اس لیے جو سکھوں میں ہے، جو آسانیوں میں ہے، وہ بھی امتحان میں ہے، کیونکہ اس کا بڑا سخت امتحان ہونا۔ اتنا مال دیا کس لیے دے اتنا مال؟ میری راہ میں کیا خرچ کیا؟ اتنا ٹائم دیا، اس ٹائم پہ کیا کیا؟ میری راہ میں کتنا ٹائم لگایا؟ میرے دین کی سٹرگل پہ ہم تو دین کو اتنا بھی نہیں سیکھنے پہ وقت لگاتے کہ اپنی ذات پہ نافذ کر سکیں۔ تو اس امت کا تو ایک ایک فرد دائی ہے، ایک ایک فرد نے پیغام لے کے جانا ہے اس امت کے لیے، تو اس پہ ہم نے کتنی سٹرگل کی، کتنا وقت لگایا، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں سوچنا ہے اسی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ وقت مقررہ تک کے لیے یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو وقت مقررہ تک کیوں ٹھہرایا گیا؟ وجوہات کیا تھی؟ قرآن ہی بتا رہا ہے کیا وجہ تھی ٹھہرانے کی۔ جو اللہ نے کہا میری طرف سے تمہیں آئے گی اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، جو پیغام آئے گا اس کی پیروی کرنی ہے۔ وہ پیغام کیا آیا؟ ہم سب جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ کیا پیغام لے کے آئے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اس پیغام کو سمجھنے پہ ہی ٹائم لگانے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کو سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پہ محنت کی بات آتی ہے تو ہم آسانیوں سے آسانیاں مانگتے ہیں، ہم جد و جہد نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے تو کہا کہ تم جد و جہد کرو، مجاہدہ کرو، تو ہر طریقے سے مجاہدہ کیا جاتا ہے نا۔ قرآن کو سیکھنے پہ جو سٹرگل ہے، جو محنت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو بس پڑھ لیں اور ہمیں سب کچھ آ جائے، ہمیں اس پہ غور و فکر نہ کرنا پڑے، تدبر نہ کرنا پڑے، ہمیں اس پہ محنت نہ کرنی پڑے، ٹائم نہ لگانا پڑے، ہم اس کو بھی بہت ہی آسانیوں سے سیکھ لینا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے اندر اترنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو اتر کے ہم نے اس کو اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے۔ اپنی ذات پہ نافذ کرنے کے بعد پھر ہم نے اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچانا ہے، گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ہر فرد کا یہ کام ہے، ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مقررہ وقت ہے، اللہ نے کیا کہا ہے قرآن ہی میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا وَأَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اس طرح ہم ساری سماوی کائنات کو اس دن یوم نطوی السماء، اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ اس موت میں ہم نے فنا ہو کر واپس جانا ہے، یہ کائنات ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ، ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اس بارے میں وعدیں ملیں گی، اسپیشلی جو آخری اس بارے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ پورے کا پورا جو ہے قیامت کا منظر پیش کرتا ہے کہ کیسے یہ پوری کائنات، یہ پہاڑ، سب کچھ ختم ہو جانا اور سب نے لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور یہ وقت مقررہ تک ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت تک مہلت ہے، اور اس مہلت میں ہم نے پیروی کرنی ہے اللہ کے احکامات کی جو اللہ نے ہم تک بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟
اللہ کہتا ہے نا تیسرے سوال میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تم کو کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہی حقیقت ہے، اسی حقیقت کو ہم نے سمجھنا ہے. اب ہم اس سے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، 37 نمبر آیت. ہم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا. یہاں اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر عزیزی جو شاہ عبدالعزیز نے لکھی ہے، انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی تھی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے اس واقعہ کی ڈیٹیل یہ لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی تھی تو انہوں نے سر اٹھا کے عرش کی جانب دیکھا تو وہاں پر انہیں کلمہ لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے اس بات کو جانا کہ یہ کس کا نام ہے جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے وہ یقیناً اللہ کو بہت پیارا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، اور اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور اس واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آدم نے جو توبہ کے الفاظ مانگے، اس مضمون کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مضمون ہمیں نظر آتا ہے سورہ اعراف میں. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، انہیں ان کے رب نے پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال انہوں نے عرض کی، ربنا اے رب ہمارے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں مغفرت ہماری نہیں فرمائے گا، وَتَرْحَمْنَا تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اس وقت مانگی تھی. کس کے واسطے اور وسیلے سے مانگی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے انہوں نے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا جو ہے ہمیں بتاتی ہے توبہ کرنے کا طریقہ. توبہ کی جو فلسفی ہے وہ یہ دعا ہمیں سکھا دیتی ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ اقرار جرم، کہ جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کا اقرار کر لینا. ربنا ظلمنا، آدم نے کیا کہا کہ اللہ ہم نے ظلم کر دیا. انفسنا یعنی توبہ کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اقبالی مجرم بننا ہے. اور دوسرا اصول کیا ہے توبہ کا؟ کہ پھر کیا ہے کہ اللہ سے بخشش مانگنی ہے، اور پھر اللہ سے رحم مانگنا ہے. تو انہوں نے یہی کیا، رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب دیکھا جائے تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے جب غلطی کی تو وہ کیا ہو گیا؟ اس نے تکبر کیا،
اور وہ مایوس ہو گیا. ابلیس کا مطلب یہ ہے نا مایوس ہوا ہوا. تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. جبکہ آدم نے کیا کیا؟ آدم سے جب بھول ہوئی تو انہوں نے اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمت نازل کی، ان کو نبوت سے سرفراز کیا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو بنی آدم ہے، یعنی آدم کی جو اولاد ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم الخطا نہیں ہے. صرف انبیاء ہیں جو خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. اس بارے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں، کلو بنی آدم خطا. انس بن مالک جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. آدم کی تمام اولاد خطا کار ہیں، اور آدم کی اولاد توبہ کرتی ہے. کون توبہ نہیں کرتا؟ کون نہیں پلٹتا؟ جو شیطان کے بندے ہیں وہ نہیں توبہ کرتے، وہ نہیں پلٹتے. اور جو آدم کے پیروکار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو نبیوں کے پیروکار ہیں، جو نبیوں کے طریقوں کو اپنانے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوراً رجوع کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اب اس سے اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت کے، اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی پیغام ہدایت، منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی پیغام آئے ہدایت کا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے. یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا گیا. کیا اصول بیان کر دیا گیا؟ جیسے پہلے تو یہ کہا گیا نا کہ اتر جاؤ، یعنی اب دنیا میں جنت سے ان کو اتار کے دنیا میں بھیج دیا گیا. اب وہ اپنی جگہ پہ آ گئے جس کے لیے بنائے گئے تھے. اب جب یہاں بھیجا گیا تو کیا پیغام دیا گیا کہ اب تم یہ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ عرصہ مقررہ مدت کے لیے یہ دنیا جو ہے یہاں پر ٹھکانا ہے، کچھ مقررہ مدت تم نے یہاں رہنا ہے. پھر اللہ نے کیا کہا کہ میری جانب سے جو بھی کوئی پیغام آئے گا اس کی پیروی جو ہے وہ تم نے کرنی ہے. جو بھی ہدایت آئے گی میری جانب سے اس کی پیروی کرنی ہے. اب کیا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کو کیا دیا گیا؟ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تھا، سب سے پہلے تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے، کچھ علم دیا تھا، کچھ باتیں تھیں جو ان کے دماغ کے جو برین کا سافٹ ویئر تھا اسی وقت اس میں فٹ کر دی گئی تھی. اول وہ علم جو آدم کے دماغ کے سافٹ ویئر میں فٹ کر دیا گیا، اس علم کا انحصار انسان کی ذاتی محنت، غور و فکر اور تدبر پر ہے. جو کوشش کرے گا وہ اس علم میں عروج حاصل کر لے گا. جب مسلمانوں نے محنت کی تو انہوں نے سائنسی ترقی پر عروج حاصل کیا، بڑا مسلمانوں نے ترقی کا دور دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب غیر مسلم تحقیق میں، محنت میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے آگے نکل گئے ہیں. وہ زیادہ محنت اور تحقیق اور ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ عروج پر ہیں. یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. جو محنت کرے گا وہ اس کا ثمر پائے گا. لیکن کیا پھر اگلی بات آ گئی؟ وحی. اس کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے. جب آسمانی وحی کا پیغام پہنچ جائے تو اسے قبول کر لینا ضروری ہے. جو اس کو قبول کر لے گا تو اس کے لیے پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ تو اس کے لیے پھر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. اب اس آیت کو اگر ہم دو حصوں میں سمجھیں، پہلی بات اس آیت میں یہ آ گئی کہ اللہ نے کہا کہ تم زمین پر تم نے مقررہ مدت تک کے لیے رہنا ہے، اور تمہارے پاس جو بھی میری طرف سے پیغام آئے گا ہدایت کا، تم نے اس کو ماننا ہے. اب یہاں پر جب مقررہ مدت تک کے لیے انسان کو بھیجا گیا تو یہاں پر دو گروہ بن گئے. کیسے؟ وہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ورگلاؤں گا، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو تمہارے بندے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ نے کہا تھا جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا. اب اس زمین پر جب انسان آیا تو اس کے دو گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کے بندے ہیں، جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا.
یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہدایت کو قبول کرنے والے، ان کی نشانی یہاں بتائی گئی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے۔ جو ہدایت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کی نشانی یہاں پر کیا بتائی گئی ہے؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین کامل ہوتا ہے کس پر؟ اپنے رب پر۔ جو رب پر یقین کامل رکھتا ہے پھر وہ خوف سے اور ملال سے، دکھ سے، انگزائٹی سے نکل جاتا ہے۔ کون سی چیز انسان کو خوف سے آزاد کرواتی ہے؟ اللہ پر کامل یقین ہونا۔ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہی خوف اور غم سے نکل سکتا ہے۔ جس کو اللہ پر یقین کامل نہیں ہے وہ خوف اور غم سے نہیں نکل سکتا۔ سب سے پہلا خوف کیا ہوتا ہے انسان سے؟ چھن جانے کا خوف، اپنی جان کا خوف، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اپنے مال کا خوف، میرا مال۔ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میری عمر لکھی گئی ہے اور جتنی میری زندگی ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے، اپنی ساری سانسیں، کہتے ہیں نا کہ ایک ایک سانس لکھی ہوئی ہے، جتنی سانسیں ہیں وہ ہم نے پوری کر کے جانا ہے۔ رزق کا ایک ایک ذرہ ہمارا لکھا جا چکا ہے، جتنا رزق ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا ہوں تو میری عمر لکھ دی گئی ہے، اس کو پتہ ہے میری کتنی عمر ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کو اپنی موت کا یقین ہے، میں نے واپس جانا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب میرے رب کا حکم آ گیا میں نے تبھی جانا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ آپ کو فلاں شخص جو ہے وہ مار دینا چاہتا ہے، وہ قتل کر دینا چاہتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی حفاظت کا فرشتہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور وہ فرشتہ جو حفاظت کے فرشتے اللہ نے اپنے ہر بندے کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں وہ اس وقت تک اس بندے کی ہر نقصان دینے والی چیز سے اس وقت تک حفاظت کرتے ہیں جب تک تقدیر کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ جب لکھی ہوئی تقدیر کا فیصلہ آ جائے، جب موت کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ موت اس تک پہنچ جاتی ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ حفاظت الہیہ میں ہوتا ہے۔ اس بات پر مومن کا بلیو ہے۔ جب یہ بلیو ہے تو کیا ہوا؟ موت کا خوف ختم ہو گیا۔ اچھا، دوسرا خوف کیا ہے؟ غریب ہو جانے کا خوف، رزق کے چھن جانے کا خوف۔ تو مومن کا تو یہ بلیو ہے کہ جتنے نوالے رزق کے میرے لکھ دیے گئے میں نے وہ کھانے ہیں، میرے حصے کا نصیب کا رزق لکھا گیا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ جب مومن کو یہ یقین ہے تو پھر رزق کے چھن جانے کا خوف اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو خوف ہیں جو بندے کو بہت تکلیف میں رکھتے ہیں۔ اپنی موت کا خوف انسان کو بڑی انگزائٹی میں ڈال دیتا ہے، دوسرا کس چیز کا خوف؟ رزق کے چھن جانے کا خوف۔ اور مومن کو پتہ ہے کہ میرا رزق لکھا جا چکا ہے اور جو لکھا گیا وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ یہ اس کو پتا ہوتا ہے جو رب پر یقین کامل رکھتا ہے۔ اللہ پر یقین کامل کون رکھتا ہے؟ جو رب کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے پچھلے دنوں ہی کسی کا یہ سوال تھا کہ ہمیں یہ کنڈیشن جو ہے یہ کب حاصل ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، کہ ہم اس کیفیت میں کب جا سکتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارا یقین، ہمارا اللہ پر بھروسہ کامل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں تو اللہ نے کیا ایک اصول بتا دیا نا 20 آیت میں کہ جب آدم کو دنیا میں بھیج دیا تو کیا کہہ دیا کہ میری طرف سے تمہارے پاس جو بھی پیغام آئے گا، جو بھی وحی آئے گی اس کی پیروی کرنی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا پھر وہ دنیا کا کوئی خوف اس کو نہیں رہے گا۔ اچھا، پھر ایک اور بھی بڑا خوف ہوتا ہے جنات کا خوف، جادو کا خوف۔ تو یہ سارے کے سارے خوف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک اللہ پر یقین کامل نہیں ہوتا۔ جب ہمارا یقین کامل، بھروسہ پختہ ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے معوذتین پڑھ لیے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، تو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو پھر ہم اللہ کی پناہ میں چلے گئے، پھر کوئی جادو، کوئی سفلی، کچھ بھی ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ نے ہی کہا ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ، تم اللہ کی پناہ میں چلے گئے۔ تو یقین کامل جو ہے انسان کو وہی بے خوف کرتا ہے، ورنہ ہم خوف میں ہی رہتے ہیں۔
اب اس سے اگلی آیت ہے جی 39 نمبر آیت، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر کیا قانون، کیا بات آئی تھی، پیچھے کیا کہا گیا تھا کہ میری طرف سے جب کوئی پیغام تم تک پہنچے گا تو تم نے کیا کرنا ہے، اس پیغام کی پیروی کرنی ہے۔ جب اس پیغام کی پیروی کر لی تو پھر اگلا کام کیا ہے، پھر اگلا کام یہ ہے کہ جب پیروی کر لی، یقین کر لیا، تو پھر خوف، حزن، ملال سب سے آزاد ہو گئے۔ لیکن جس نے اللہ کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کے میسج کو، اللہ کی وحی کو نہیں مانا، جھٹلا دیا، تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ ہمیشہ کی دوزخ میں، ہمیشہ کی آگ جو ہے وہ ان کے لیے تیار کر لی گئی ہے، وہ اسی میں رہیں گے۔ تو ان آیات پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا رکوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آگے پانچواں رکوع شروع ہوگا، اور پانچویں رکوع میں نیا مضمون شروع ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اس کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج ہم یہاں پر ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے، ہم اپنے گفتگو کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج جو باتیں ہم نے پڑھی ہم ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے خلیفہ کے مفہوم کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد ابا واستکبرا، اس کو ہم نے دوبارہ سے اس کے اوپر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ آدم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس کا کیا قانون تھا، اس کو کیا قانون دیا گیا، کیا بتایا گیا کہ جو میری طرف سے پیروی آئے گی، جو میری طرف سے حکم آئے گا، جو وحی آئے گی اس کو ماننا ہے، اور جو مانے گا وحی کو، اس پہ یقین کرے گا، پھر وہ غم سے اور خوف سے نکل جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مستقر و متاع الی حین، کہ جو تم دنیا میں بھیجے گئے ہو یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ایک وقت مقررہ کے لیے بھیجے گئے ہو، اور جب اس دنیا میں بھیجے گئے ہو تو ایک ٹائم لیمٹ ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد تمہیں واپس اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ یہ بات ہم نے سیکھی، اور ہم نے یہ سیکھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، اور کن الفاظ کے ساتھ توبہ کی تھی، اور کن کا واسطہ اور وسیلہ دے کے توبہ کی تھی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے جانی اور سیکھی، اور انشاءاللہ اب پانچویں رکوع کے ساتھ ہم نیکسٹ ویک جو ہے مل بیٹھیں گے دوبارہ، اور پانچواں رکوع جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور توفیق دی یہ پڑھنے کی، یہ سمجھنے کی، اس کو ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ہمت اور توفیق دے، ہم اس کو جانیں، ہم اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔